لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اور ڈراؤ ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اچھا، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ ڈراؤ ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تو یہاں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں کیوں سزا دیں گے، کیونکہ ان کو تو ڈرانے والا کوئی آیا نہیں تھا، پھر یہ جہنم کے مستحق کیسے ہوتے ہیں؟ تو دیکھیں، باپ دادا کی جو بات ہو رہی ہے، ان کے دور میں دین ابراہیمی اور اس کی تعلیمات زندہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات زندہ تھیں۔ یہودی بھی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو لے کے چل رہے تھے، جو کہ اصل تعلیمات تھی۔ بہت سے یہودی اس چیز کو لے کے چل رہے تھے، اور جو دین ابراہیمی تھا اس کی بھی تعلیمات زندہ تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا مذہب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور ساتھ ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو شرک نہیں کرتے تھے اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے، اور جو اصل دین ابراہیمی تھا اس کو فالو کرتے تھے۔ تو جب ایک قوم پہ ایک نبی آتے ہیں اور پھر ان کے جانے کے بعد ان کے فالوورز ان کی تعلیمات کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور جب تک ان کی تعلیمات زندہ رہتی ہیں اور ان کے فالوورز میں سے ایسے لوگ اٹھتے رہتے ہیں جو کہ اس تعلیم کا شمع جلاتے رہتے ہیں، تب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسرے نبی کو نہیں بھیجتے ہیں، اور جب وہ تعلیمات تمام طریقے سے ختم ہو جاتی ہیں یا بالکل آپ کہہ لیں کہ مدھم پڑ جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی کو بھیجتے ہیں۔ اب کوئی نان مسلم یہ بھی کلیم کر سکتا ہے کہ میں چونکہ کافر گھر میں پیدا ہوا تو میں کیسے ایمان لاؤں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کیوں سزا دیں گے، مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا، کیونکہ میری کیا غلطی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا دین کا۔ تو آپ اس کو فوری طور پہ کہیں گے کہ تمہیں کھوجنا چاہیے تھا، تمہیں ڈھونڈنا چاہیے تھا، تمہیں بت پرستی نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ تمہیں کھوجنا چاہیے تھا کہ آخر میرا اصل ریلیجن ہے کیا، میرا اصل خدا ہے کون۔ مکہ جو ہے وہ بنا ہی ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے تھرو، تو ان کے پاس تو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، تو انہیں اس کو فالو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں فالو کیا، نظر انداز کر دیا۔ تو یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چونکہ ان کے باپ دادا کو کوئی نبی نہیں آئے تھے ڈر سنانے والے، اس لیے ان پہ عذاب واجب نہیں ہوتا، بلکہ انہیں دین ابراہیمی پہ چلنا چاہیے تھا۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی انسان دین پہ نہیں ہے، دوسرے مذہب میں ہے، تو اس کو کھوجنا چاہیے، تو ویسے ہی ان کے باپ دادا کو بھی کھوجنا چاہیے تھا کہ اصل دین ہے کیا۔ آخر ابراہیم علیہ السلام نے تو سب سے پہلا کام ہی کیا تھا کہ بتوں کو توڑا تھا، اور یہ لوگ دین ابراہیمی پہ چل رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ بتوں کو توڑا، اور یہ لوگ جو ہے وہ خود کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے اور ساتھ بت پرستی کرتے تھے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی جو ہے وہ ایک جاہلیت تھی، جو کہ یہ کھلی جاہلیت اور گمراہی میں مبتلا تھے، اور جب ان پہ ڈر سنانے والے بھی آئے تو انہوں نے ان کی بھی بات نہیں مانی۔